I hope student you are all right at your home. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے. اپنا ایک اہم ٹاپک ہے سر سید احمد خان. آپ کے ورچوئل کلاس میں جو ہے آج سر سید احمد خان کے بارے میں پڑھایا جائے گا. سر سید احمد خان سر سید احمد خان ایک دہلی کے ایک مشہور خاندان سے تعلق رکھتے تھے. 1817 کو یہ دہلی میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم اپنے نانا سے حاصل کی. انہوں نے تاریخ، ریاضی اور طب میں بھی مہارت حاصل کی. مختصر یہ کہ وہ ایک عظیم مسلمان عالم تھے. سر سید احمد خان belonged to a noble family and he was born on 17 October 1817 in Delhi. He got his primary education from his maternal grandfather. He also acquired excellence in history, mathematics, and medicine. In short, he was a great Muslim scholar. سر سید احمد خان جو علی گڑھ تحریک کے بانی تھے اور علی گڑھ تحریک جو ہے وہ اس نے آگے چل کر پاکستان موومنٹ کے اندر انہوں نے باقاعدہ حصہ لیا. تو علی گڑھ موومنٹ یا علی گڑھ تحریک، اس کو ہم ہسٹری میں علی گڑھ تحریک یا علی گڑھ موومنٹ کہتے ہیں، یہ جو ہے اس کے فاؤنڈر جو تھے سر سید احمد خان تھے. اور سر سید احمد خان کی اس تحریک کا مقصد مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا تھا. اٹھارہ سو 57 کی جنگ آزادی کے بعد برصغیر کے جو مسلمان تھے برطانوی حکومت کے مظالم کا شکار ہو گئے. ان حالات میں سر سید مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے آگے آئے اور انہوں نے مسلمانوں کے حالات بہتر بنانے کے لیے جامع قسم کے مذہبی اور سماجی پروگرام کا اہتمام کیا. انہوں نے بہت سی کتابیں، مضامین، رسائل لکھے اور کئی تعلیمی اور فلاحی ادارے قائم کیے. مسلمانوں کی توجہ کو جدید تعلیم کی طرف موڑ دیا. سر سید احمد خان کی اس اجتماعی کوشش کو ہم علی گڑھ تحریک کے نام سے جانتے ہیں. علی گڑھ موومنٹ. After the War of Independence in 1857, Muslims of the subcontinent became victim of atrocities of the British government. In these conditions, Sir Syed Ahmad Khan came forward to guide the Muslims. He arranged comprehensive religious and social program to improve the conditions of the Muslims. He wrote many books, articles, magazine, and established many academic and welfare institutions and turned down the Muslim attention toward the modern education. These collective efforts of Sir Syed Ahmad Khan are known as Aligarh movement. Educational services of Sir Syed Ahmad Khan. The educational element of Aligarh movement is based on the Sir Syed thought that Muslim of the region must be focused on education and not to be disloyal with British government. So Sir Syed Ahmad Khan established many educational institutes. سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات ان کی سوچ پر جو مبنی تھی وہ یہ تھا کہ خطے کے مسلمانوں کو اپنی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے. تعلیم جو ہے عصری تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن، اور ساتھ ہی برطانوی حکومت سے وفادار بھی رہنا چاہیے.
اسی میں مسلمانوں کی بقا ہے، اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے کئی سارے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ پہلا جو ادارہ تھا ان کا وکٹوریہ اسکول غازی پور، یہ 1868 میں سر سید نے جو ہے مدرسے کے نام سے کھولا، اور بعد میں اس کا نام اسکول رکھ دیا غازی پور میں، اور جو ہے اس میں مختلف زبانیں جو ہے انگریزی، اردو، فارسی، عربی، سنسکرت بھی پڑھائی جاتی تھی۔ In 1868, Sir Syed established modern school at Ghazipur. In this school, beside modern education, 5 languages, English, Urdu, Persian, Arabic, Sanskrit were also taught. فارسی مدرسہ مراد آباد ان کی پہلی کوشش تھی، جو انہوں نے 1859 میں مراد آباد میں انہوں نے قائم کیا، اور اسی دوران جو ہے 1863 میں غازی پور کے اندر انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی یا سائنس سوسائٹی قائم کی، جس نے کئی تعلیمی تحریروں کے ترجمے کیے۔ اس ادارے کا بنیادی مقصد جو ہے انگریزی، فارسی، عربی تحریروں کا اردو زبان میں ترجمہ کرنا تھا۔ اصل میں اس دور میں جو ہے سب سے جو اہم زبان تھی وہ اردو زبان تھی، تو لہٰذا اس کے اندر جو ہے سلیبس کو بنانا، نصاب کو بنانا، یہ ان کا مقصد تھا۔ اس لیے انہوں نے جو ہے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی، اور سائنٹیفک سوسائٹی کے اندر جو ہے انہوں نے مطلب مسلمانوں کے لیے نصاب مرتب کیا سائنٹیفک سوسائٹی کے مدد سے۔ اس میں انہوں نے انگریزی زبانوں میں جو جتنے بھی وہ تھے آرٹیکلس تھے اس کا انہوں نے ترجمہ کیا۔ In 1859 he established Farsi Madrasa Muradabia, where was English also taught beside the Persian. Sir Syed established Scientific Society at the Ghazipur in 1863, which published translation of many education texts. Main purpose of this society was translation of English, Persian and Arabic writing into Urdu language. محمدن اینگلو اورینٹل کالج 1869 میں سر سید نے انگلینڈ کا جب سفر کیا، آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی سے بہت زیادہ، اور کیمبرج کے اندر جو مختلف یونیورسٹیز تھے ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، ان کے ماڈل پر تعلیمی ادارہ قائم کرنے کی امید کی۔ چنانچہ انہوں نے 1875 میں مدرسہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2 سال بعد 1877 میں اسے بنایا گیا، جیسا کہ محمدن اورینٹل کالج MAO کالج قائم کیا گیا۔ MAO کالج کو 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طور پر اپ گریڈ کیا گیا۔ محمدن اینگلو اورینٹل کالج in 1869 Sir Syed traveled to England and was much impressed by the universities of Oxford and Cambridge and hoped to set up an educational institution on their model. So he decided to establish a madrasa in 1875. 2 years later, in 1877, it was made as Mohammedan Anglo-Oriental College, MAO was established. The MAO College, Mohammedan Anglo-Oriental College, was upgraded as Aligarh Muslim University in 1920. سر سید احمد خان کی اگر سیاسی خدمات کو دیکھا جائے تو انگریزوں کا خیال ہے کہ برطانوی مخالف بغاوت کے ذمہ دار مسلمان تھے۔ اس مخصوص سوچ کو برطانوی ذہن سے سر سید احمد خان نے نکالا۔ Political services of Sir Syed Ahmad Khan, British believe
that the Muslims were responsible for the anti-British uprising, so it was necessary to remove this specific thinking from the Britishers' mind. सर सैयद अहमद खान का ख़ास तौर पे ये कहना था, मुसलमानों को नसीहत थी कि सियासी सरगर्मियों से दूर रहें, ख़ास तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल ना हो, टू स्टे अवे फ्रॉम द पॉलिटिकल एक्टिविटी, स्पेशली नॉट टू जॉइन इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. दो कौमी नज़रिया. सर सैयद सच्चे मुहिब वतन थे, हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत करते थे. वो हिंदुस्तान में रहने वालों को एक कौम समझते थे, लेकिन कांग्रेस और हिंदुओं के रवैये ने उन्होंने दोनों के लिए पहली बार लफ्ज़ दो कौमें इस्तेमाल करने पर मजबूर किया, और इस तरह जो है उनका मशहूर जो है नज़रिया, जिसको दो कौमी नज़रिया कहते हैं, ये दुनिया के सामने है. Sir Syed Ahmad Khan was a true patriot and loved India very much. He considered all who live in India as one nation, but the attitude of the Congress and Hindu compelled him to use the word two nation for the Hindus and Muslims for the first time, and he gave his famous two nation theory. मुसलमानों के बारे में एक गलत फहमी थी. सर सैयद अहमद खान ने रिसाला असबाब बगावत हिंद लिखा. वो गलत फहमी ये थी कि जो है 1857 की जो बगावत हुई, जिसको ये बगावत कहते हैं और जिसको मुसलमान जंग आज़ादी कहते हैं, इसके जो है जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे. हालांकि ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि इसमें जो है सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी जो है इसमें 1857 की जंग आज़ादी में हिंदू भी इसमें मुसलमानों के साथ थे और मौजूद थे, और उन्होंने भी इतना ही अंग्रेज़ों को नुकसान पहुंचाया जितना कर मुसलमानों ने. इसके अलावा हिंदुस्तान में ये सूरत हाल भी रही कि मुसलमानों ने इस 1857 की जंग के दौरान मुसलमानों ने, या 1857 की जो बगावत है उसके दौरान मुसलमानों ने जो है अंग्रेज़ों की मदद भी की, उनकी ज़िंदगियां बचाई. इन सब चीज़ों का सबूत जो है इन्होंने अपनी किताब हिंदुस्तान के वफादार मुसलमान थे के नाम से एक किताब थी, उसके अंदर जो है ये इसको पूरा साबित किया और बगावत के इल्ज़ामात का जो है दिफा किया जो मुसलमानों के ऊपर बगावत का इल्ज़ाम लगा हुआ था. रिमूवल ऑफ मिस्ट्रस्ट अबाउट मुस्लिम. सर सैयद अहमद खान रोट रिसाला असबाब बगावत हिंद, in which he proved that there were many factors which led to the uprising of 1857, and that only the Muslims were not to be held responsible for it. In addition, he wrote Loyal Mohammedans of India, in which he defended the Muslims against the charges of disloyalty. Sir Syed Ahmad Khan lived the last decade of his life in Aligarh, regarded widely as the mentor of 19th and 20th century Muslims, entrepreneur, battling the illness and old age. Sir Syed Ahmad Khan died on 27 March 1898. He was buried beside Sir Syed Masjid inside the campus of Aligarh Muslim University. सर सैयद अहमद खान बहादुर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात 2 अशरे यानी अलीगढ़ में गुजारे, जो बड़े पैमाने पर 19वीं और 20वीं सदी के मुस्लिम दानिश्वर के सरपरस्त समझे जाते थे. बीमारियों और बुढ़ापे से लड़ते हुए सर सैयद अहमद खान बलाखिर 27 मार्च 1898 को उनका इंतकाल हुआ और उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर सर सैयद मस्जिद के अहाते में दफन किया गया. इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ. उम्मीद करता हूँ
اسٹوڈنٹس آپ کی یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو یہ آپ کا ایک اہم سوال ہے. یہ امتحان میں جو ہے شارٹ اور لانگ مطلب طویل اور مختصر دونوں اس میں جو ہے یہ کوشچن آتا ہے. تو یہ ایک اہم سوال ہے. اس کو جو ہے اس کی تیاری آپ کیجئے. اور یہ پیپرز کے اندر جو ہے اکثر آ جاتا ہے. اگر آپ جو ہے 10 ایئرس کے پیپر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ کوشچنز مل جائے گا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.